ایک دور دراز ملک تھا جہاں سب کچھ خوبصورت تھا۔ وہاں کے دریا، پہاڑ، درخت اور جھیلیں اس قدر حسین تھیں کہ دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا تھا۔ اس ملک کے بادشاہ اور ملکہ نہایت نیک دل اور حکیم تھے۔ ان کے دل میں اپنے عوام کے لیے محبت تھی اور وہ اپنی رعایا کو خوش رکھنے کے لیے ہمیشہ بہترین فیصلے کرتے تھے۔ ان کی زندگی ایک جنت کی طرح تھی اور وہ اس پر شکر گزار تھے۔ ان کے ایک ہی بیٹے تھے جو بادشاہت کا وارث تھا، اور ایک بیٹی جو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی بلکہ اس کی ذہانت، دلی سخاوت اور نیک دلی بھی پورے ملک میں معروف تھیں۔ شہزادی فاطمہ کی عمر ابھی صرف 16 برس تھی، لیکن اس کی سادگی، محبت بھرا دل اور حسن اس کی شخصیت کا اہم حصہ بن چکے تھے۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک خاص قسم کی روشنی تھی اور اس کا دل بہت نرم تھا۔ وہ ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ اس کی کہانی ملک بھر میں سنائی جاتی تھی اور لوگ اس کی نیک دلی کو سراہتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا کچھ ہوا جس کا کسی نے بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایک شام جب شہزادی اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، ایک پراسرار عورت دربار میں آئی۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی۔ وہ عورت چپ چاپ دربار کے وسط میں آئی اور اپنے آپ کو جادوگرنی کے طور پر متعارف کرایا۔ اس کی آواز میں ایک گہرا جادو تھا اور اس کے الفاظ میں ایک خطرہ چھپا ہوا تھا۔ شہزادی فاطمہ، تمہاری تقدیر میں ایک لعنت چھپی ہوئی ہے۔ تمہاری خوبصورتی اور نیک دلی کے باوجود تم پر ایک خوفناک جادو پڑنے والا ہے۔ جب تم 18 برس کی ہو جاؤ گی، تمہاری شکل بدلے گی اور تم ایک بوڑھی اور بگڑی ہوئی عورت میں بدل جاؤ گی۔ تمہاری تقدیر میں اس لعنت کا توڑ تب تک نہیں آئے گا جب تک 3 بہت مشکل کام مکمل نہ کیے جائیں۔ یہ سن کر تمام دربار حیران ہو گیا اور شہزادی کے والدین خوف سے لرزنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا بات ہے؟ ہماری بیٹی کی تقدیر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جادوگرنی نے سرد آواز میں کہا، تمہیں اس لعنت کا توڑ تب ملے گا جب 3 سخت کام مکمل کیے جائیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ایک لڑکے کو گہرے سمندر سے ایک قیمتی جواہر نکالنا ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ایک لڑکے کو ایک جادوئی پرندہ پکڑنا ہوگا جو ایک پراسرار جھیل میں چھپتا ہے۔ اور تیسرا کام وہ لڑکا کرے گا جو ان دونوں کاموں کو مکمل کرے گا اور شہزادی کو دوبارہ جوان اور خوبصورت بنائے گا۔ یہ سن کر تمام دربار میں سنجیدہ خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ جادوگرنی نے ایک گہری نظر شہزادی پر ڈالی اور کہا، یہ لعنت تمہاری تقدیر کا حصہ ہے، مگر تمہاری تقدیر صرف تمہاری محنت، ایمان اور محبت سے بدل سکتی ہے۔ پھر جادوگرنی غائب ہو گئی اور بادشاہ اور ملکہ کے دلوں میں گہرا خوف بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنے دربار کے جادوگروں کو بلایا اور ان سے کہا، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے کوئی طریقہ تلاش کرنا ہوگا، ہمیں اس لعنت سے بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ سال گزرتے گئے اور شہزادی فاطمہ کی 18 سالگرہ قریب آ گئی۔ پورے ملک میں جشن کی تیاریاں شروع ہو چکیں۔ تمام لوگ خوشی سے بھرے ہوئے تھے کیونکہ شہزادی کا 18واں سالگرہ ایک تاریخی موقع تھا۔ ہر طرف رنگ اور روشنی کا سما تھا اور دربار میں مختلف محافل اور تقریبیں منعقد کی جا رہی تھیں۔ مگر شہزادی فاطمہ اور اس کے والدین کو خوف تھا کہ شاید وہ دن قریب آ رہا ہو جس کا جادوگرنی نے ذکر کیا تھا۔ جب بالآخر وہ دن آیا تو شہزادی فاطمہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اپنی آئینے میں عکاسی دیکھ رہی تھی اور اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا دھندلی ہونے لگی۔ اس کی نظر میں سب کچھ بدلنے لگا اور وہ یک دم زمین پر گر پڑی۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ خود کو ایک بوڑھی اور بگڑی ہوئی عورت میں بدل چکی تھی۔ اس کا چہرہ جھڑ گیا تھا، آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی اور اس کا جسم مکمل طور پر بدلے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں غم اور خوف تھا۔ بادشاہ اور ملکہ دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے اور شہزادی کی حالت دیکھ کر لرز گئے۔ ہمیں اس لعنت کا توڑ چاہیے، بادشاہ نے کہا، ہم اپنی بیٹی کو دوبارہ جوان اور خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب شہزادی فاطمہ کی حالت اتنی خراب ہوئی اور اس کی شکل میں اتنی بڑی تبدیلی آئی تو اس کے والدین نے اپنے دربار میں تمام جادوگروں اور دانشوروں کو بلایا تاکہ وہ اس لعنت کا کوئی توڑ نکال سکیں۔ کئی دنوں تک مشورے کیے گئے اور مختلف طریقے آزمانے کی کوشش کی گئی، مگر کوئی بھی طریقہ کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار ایک جادوگر دربار میں آیا جس نے بتایا، یہ لعنت صرف 3 مشکل کاموں کے ذریعے ٹوٹ سکتی ہے۔
ان کاموں کو مکمل کرنے کے بعد ہی شہزادی دوبارہ جوان اور خوبصورت بنے گی۔ اس جادوگر نے کہا، پہلا کام یہ ہے کہ کسی لڑکے کو گہرے سمندر میں جانا ہوگا اور وہاں سے ایک قیمتی جواہر نکالنا ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ایک لڑکے کو جادوئی پرندہ پکڑنا ہوگا جو ایک پراسرار جھیل میں چھپتا ہے۔ اور تیسرا کام وہ لڑکا کرے گا جو ان دونوں کاموں کو مکمل کرے گا اور شہزادی کو دوبارہ اپنی اصل شکل میں واپس لے آئے گا۔ دربار میں اعلان کیا گیا کہ جو بھی یہ 3 کام مکمل کرے گا اسے انعام دیا جائے گا اور شہزادی کو اس کی اصل شکل میں واپس لایا جائے گا۔ اس اعلان کو سن کر پورے ملک کے لڑکے میدان میں آ گئے۔ ہر لڑکے نے ان کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ پہلا لڑکا جو سامنے آیا وہ زاہد تھا۔ زاہد ایک بہادر اور دلیر لڑکا تھا جو ہمیشہ خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے پہلا کام قبول کیا یعنی گہرے سمندر میں جا کر قیمتی جواہر نکالنا۔ زاہد نے سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا مگر سمندر کا راز اتنا پیچیدہ تھا کہ وہ اس جواہر تک نہ پہنچ سکا۔ اس کی زندگی تو بچ گئی مگر وہ اس کام میں ناکام رہا۔ شہزادی فاطمہ کی حالت بدستور بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مزید بگڑتی جا رہی تھی اور اس کی شکل میں تبدیلی کی گہری علامات واضح ہو رہی تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ کی آنکھوں میں پریشانی کا سمندر تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو کس طرح بچایا جائے۔ اس وقت دربار میں ایک اور لڑکا آیا جس کا نام حسان تھا۔ حسان ایک ذہین محنتی اور بلند حوصلہ لڑکا تھا۔ وہ بظاہر ایک عام سا لڑکا تھا مگر اس کی شخصیت میں کچھ خاص بات تھی۔ اس کا دل بہت صاف اور نیک تھا۔ حسان نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے کام کو مکمل کرے گا جو کہ جادوئی پرندہ پکڑنے کا تھا۔ جادوئی پرندہ جو کہ ایک پراسرار جھیل میں چھپتا تھا ایک انتہائی خطرناک مخلوق تھا۔ اس پرندے کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جھیل کے پانی میں غوطہ لگانے والے کسی بھی شخص کو اپنے جادو سے قید کر لیتا تھا۔ اس پرندے کے بارے میں پورے ملک میں کہانیاں مشہور تھیں اور لوگ اس سے بچنے کے لیے دریا کی جھیل کے قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ حسان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پرندے کو قابو کرے گا۔ وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور جھیل کے کنارے پہنچا۔ وہاں اس نے کئی دن گزارے مگر جھیل کی جادوئی طاقت سے وہ بھی تھک چکا تھا۔ جھیل کا پانی اتنا گہرا تھا کہ حسان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اس نے ایک دن پورے دل سے جھیل سے بات کی اور کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، میں تمہارے راز کو جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں شہزادی کی مدد کر سکوں۔ حسان کا دل اتنا صاف تھا اور اس کی نیت اتنی نیک تھی کہ جھیل کی جادوئی طاقت نے اس کی باتوں کو سنا۔ پرندہ آخرکار اس کے سامنے آ گیا مگر اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پرندہ بھی حسان کو مکمل طور پر قابو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حسان تھک کر واپس آیا مگر وہ بھی اس کام میں ناکام رہا۔ اس کے بعد دربار میں ایک اور لڑکا آیا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک نہایت ایماندار، محنتی اور دلیر لڑکا تھا۔ اس کا دل نیک تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی فاطمہ کو اس کی اصل شکل میں واپس لانے کے لیے وہ تینوں کام مکمل کرے گا۔ علی کے پاس نہ طاقت تھی اور نہ ہی علم کا اتنا ذخیرہ تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان تھا۔ اس کا یقین تھا کہ اس کی نیک نیتی اور محنت اسے کامیاب بنائیں گی۔ علی نے بادشاہ سے اجازت لی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ علی نے پہلا کام شروع کیا جو زاہد کے لیے بھی ناممکن ثابت ہو چکا تھا۔ وہ گہرے سمندر میں گیا جہاں کی لہریں بہت تیز اور خطرناک تھیں۔ سمندر کی گہرائی میں ایک قیمتی جواہر چھپ کر پڑا ہوا تھا اور اس جواہر کو نکالنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں تھا۔ لیکن علی کا دل اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اس خطرے کا سامنا کیا۔ وہ سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگا اور اس کی نیک نیتی نے اسے جواہر تک پہنچا دیا۔ علی نے جواہر کو نکالا اور کامیاب ہو کر واپس آ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگ الفاٹے۔ علی نے پہلا کام مکمل کیا تھا اور اب وہ دوسرا کام شروع کرنے کے لیے تیار تھا۔ علی نے دوسرا کام بھی شروع کیا جو کہ حسان کے لیے ناکامی بن چکا تھا۔ علی جھیل کے کنارے پہنچا اور اس نے دوبارہ جھیل سے بات کی۔ اس بار علی نے جھیل کے راز کو سمجھا۔ اس نے پرندے سے کہا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف تمہیں اس لیے پکڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی شہزادی کی مدد کر سکوں۔ اس بار جھیل کی جادوئی طاقت اور پرندے نے علی کی باتوں کو سچ سمجھا۔ پرندہ علی کے ساتھ آ گیا اور اس نے پرندے کو قابو کر لیا۔
یہ علی کی محنت اور نیک نیتی کا نتیجہ تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ علی نے دونوں کام مکمل کر لیے تھے۔ اب اس کا تیسرا اور آخری کام تھا جو شہزادی فاطمہ کو دوبارہ جوان اور خوبصورت بنانا تھا۔ اس کے لیے علی کو جادوگر اعظم کی مدد کی ضرورت تھی۔ جادوگر اعظم ایک قدیم جادوگر تھا جو کہ بہت طاقتور تھا اور اس کے پاس وہ تمام جادوئی طاقتیں تھیں جن سے وہ شہزادی فاطمہ کی لعنت کو توڑ سکتا تھا۔ علی جادوگر اعظم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ شہزادی فاطمہ کو اس کی اصل شکل میں واپس لانے کے لیے تینوں کام مکمل کر چکا ہے۔ جادوگر اعظم نے کہا، اگر تمہاری نیت صاف ہے اور تم نے یہ سب کچھ سچائی اور محنت سے کیا ہے تو شہزادی فاطمہ کی لعنت ضرور ٹوٹے گی۔ جادوگر اعظم نے اپنی طاقت سے ایک جادو کیا اور شہزادی فاطمہ کی شکل دوبارہ جوان اور خوبصورت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس کا چہرہ دوبارہ وہی چمکتا ہوا ہو گیا جو پہلے تھا۔ شہزادی فاطمہ دوبارہ جوان اور خوبصورت ہو چکی تھی اور اس کی لعنت ٹوٹ چکی تھی۔ پورے ملک میں خوشی کا سما تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے علی کو شاباش دی اور کہا، تم نے ہماری بیٹی کی تقدیر بدل دی ہے۔ تمہاری محنت اور نیک نیتی نے یہ سب ممکن کیا۔ علی نے یہ سب کچھ اپنی سچائی اور نیک نیتی سے کیا تھا اور اب وہ نہ صرف ایک ہیرو بن چکا تھا بلکہ شہزادی فاطمہ کے دل میں ایک خاص جگہ بھی بنا چکا تھا۔ پورے ملک میں جشن منایا گیا اور علی کو انعام دیا گیا۔ شہزادی فاطمہ نے یہ سیکھا کہ انسان کی نیک نیتی اور محنت ہی اس کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اس نے اپنا سبق سیکھا کہ ہر مشکل وقت میں ایمانداری، محنت اور نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تقدیر کو بدلنے کے لیے نہ صرف طاقت بلکہ محنت، ایمان اور نیک نیتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی جو کہ ایک عام لڑکا تھا نے اپنی سچائی اور دل کی پاکیزگی سے 3 مشکل کام مکمل کیے اور شہزادی فاطمہ کی تقدیر بدل دی۔ اس کی سچی محبت اور محنت نے نہ صرف شہزادی کو بچایا بلکہ پورے ملک کو خوشی اور سکون کی ایک نئی روشنی دی۔